سورہ توبہ آیت نمبر 111 111 111 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت آیت ہے. ویسے تو تمام آیتیں ہی بے انتہا خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں تو اللہ سے محبت کو بے انتہا بڑھاتی ہیں کہ وہ اللہ جس نے ہمیں یہ جان دی وہی ہم سے یہ جان خریدتا ہے. بڑی پیاری سی بات ہے. آپ بھی غور کیجئے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جان اور مال دیا اور وہی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ جان خریدتے ہیں. تو آپ ان کے لفظ دیکھیے اس آیت کے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے خرید لی مومنوں سے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، مومنوں سے. اللہ نے مومنوں سے خریدی ان کی ہی جان، انفسہم، یعنی اللہ ہی نے جان دی. اللہ ہی کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے اس کا سودا کرتا ہوں، خریدتا ہوں ان کی جان اور ان کے مال. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس سودے کے ساتھ یہ کہ ان کو اس جان اور مال کے بدلے جو وہ میرے راستے میں لگائیں گے میں ان سے جنت کا سودا کرتا ہوں. جبکہ یہ ہمارے فرائض میں کہ ہمیں اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں لگانی ہے. لیکن کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے کہ دکان بھی خود لگا دیں اور گاہک بھی خود بن کر آ جائیں. کیا بات ہے. تو آپ غور کیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے خرید لی بے شک مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال، اس سودے کے ساتھ، اس بدلے کے ساتھ کہ ان کو اللہ جنت سے نوازیں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کام کرنا ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ یہ جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، کیونکہ قتل کا معنی لڑنا بھی ہے. اور وہ جو جہاد اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے حق اور باطل کے تصادم میں، تو وہ لڑتے بھی ہیں اللہ کے راستے میں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اور اس اللہ کے راستے میں پھر وہ مارتے بھی ہیں اور وہ خود بھی مر جاتے ہیں. یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ لڑتے ہیں، اس میں کبھی مارتے ہیں کفر کرنے والوں کو یا اپنی دشمن کو، یا خود بھی مر سکتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو آپ غور کیجئے کہ ہر انسان کو اپنے اپنے طور پر جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام کرنا ہے. دیکھیں اس میں آپ کو بہت غور کرنا ہے کہ قتل تو بندہ امیر وقت کے حکم سے ہی، سربراہ کے حکم سے ہی، چیف آف آرمی اسٹاف کے حکم سے، گورنمنٹ کی اجازت سے ہی کر سکتا ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی چوری کرے میرے گھر میں اور میں اپنے گھر میں ہی اس کے ہاتھ کاٹ دوں. ایسا تو نہیں ہوتا. تو اس لیے بہت انٹلیکچوئل پوائنٹ ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی باقاعدہ بائی لاز، گورنمنٹ کے تحت قانونی حیثیت سے پوری طرح سے آپ کو اور مجھ کو کام کرنا پڑتا ہے. اور کام کے سلے میں جب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آرڈر آئیں گے تو تب جا کر وہ ایک قانونی حیثیت کے ساتھ مارا جائے گا یا مرے گا. یہ گھر گھر کی داستانیں نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنے پرائیویٹ مار کٹائی کرنی ہے. تو اس لیے بہت بہت ضروری ہے اس پوائنٹ کو بھی سمجھنا کہ یہ امیر وقت کے حکم کے ساتھ، یہ باقاعدہ گورنمنٹ کے حکم کے ساتھ، یہ باقاعدہ چیف آف آرمی اسٹاف کے حکم کے ساتھ، مطلب یہ سربراہان کے انڈر میں یہ کام ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو بامحاورہ یوں سمجھیں کہ اللہ نے جانیں خرید لی ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. تو دیکھیں آج ہم کو فرقہ پرستی پر اپنے انڈیویجولی، پرائیویٹلی ہم جیسے درس میں اگر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی ہمارا ایک جہاد ہوتا ہے کہنا. ہم کہتے ہیں بھئی ہم سنی بھی نہیں ہیں، شیعہ بھی نہیں ہیں. تو پھر کوئی کہتا ہے تو پھر کیا، پھر آپ کون ہیں؟
کافر ہیں کون ہیں، اور پھر خدا نہ خواستہ لوگ خدا نہ خواستہ ہمیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی وہ کون ہیں، استغفر اللہ، قادیانی. تو جناب بھائی ہمارا کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کسی سے بھی. ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم قیامت کے ہونے کا ایمان رکھتے ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو جی اٹھنے کے قائل ہیں. تو پھر بھی پوچھے چلے جا رہے ہو کہ جی آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو. نہیں، ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیزیں بھی آج کے دور میں تو جہاد بن جاتی ہیں کہ جی ہم غیر اللہ کا کھانا نہیں کھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں میں آپ کو اپنے وقت کا لو، ہمارے ہاں تو یہ تک کا جہاد ہو گیا کہ جی سر پہ دوپٹہ نہیں ڈالنا ہے، نہیں تو طریقے سے ڈالو، نہیں تو پھر اس میں پردہ مت کرنا اس محفل میں، ہاں اس محفل میں تم کو پردہ کرنا ہو تو کر لو، تو اس شہر میں تم پردہ مت کرنا تو اس شہر میں بے شک تمہیں پردہ کرنا ہے تو کر لو. تو کیا ہم بکے ہوئے کہ ہم تم سے پوچھ کے چلیں گے؟ تو کئی جگہ کئی لوگوں کو ایسے بھی جہاد کرنے پڑ جاتے ہیں. تو ادھر تو خاص اگر ہم اس کو کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ جو گورنمنٹ کی سطح پر ایک جنگ ہوتی ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے. پھر ہم بامحاورہ اپنے لیے لے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کہیں ضروری ہے اللہ کے راستے میں بولنا اور لڑنا تو ہم لڑیں گے. اللہ کہہ رہے میں نے جانیں خرید لی ہیں، جبکہ وہی جان دینے والا، وہی مال دینے والا، وہ ہم سے جنت کے سودے اللہ فرماتے ہیں. اور پھر وہ جو سودے میں جو بیان ہے کہ کیا بات ڈسکس ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والی بات ہے، وعدن علیہ حقا. اور یہ جو مسلمانوں کو بہت زیادہ بدنام کیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا دین کہتا ہے کہ جی مارو مارو مارو، تو آپ ادھر غور کیجئے کہ حق اور باطل کے جنگ میں ہر دور میں ہر دین تو اول ایک ہی ہے، لیکن ہر دور میں ہر انبیاء کرام پر، چاہے کرسچینٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے یہاں نہیں، یا یہودی کہہ رہے ہیں، آپ اس آیت میں غور کر لیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں وعدن علیہ حقا، یہ بالکل سچا وعدہ ہمیشہ سے اللہ نے دیا. پھر توریت میں بھی ہے یہ وعدہ، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے. اس سے کلیئر آپ کو پتہ چل گیا کہ ہر دور میں ہر کتاب میں انبیاء کرام نے اللہ کے راستے میں لڑنے والی بات کی ہے کہ جب گورنمنٹ کی سطح پر یہ کام ہو تو آپ کو اگر کال کیا جائے تو آپ بیک آؤٹ نہیں ہو سکتے ہو. اور میں اس سے پہلے بھی بات بتا چکی ہوں کہ یہ ملٹری اور آرم فورسز اور آرمی فورسز کے لیے، چاہے وہ نیویز ہوں کوئی بھی ہوں، کیونکہ آج ہمارے ادارے پوری طرح سے بٹ گئے ہیں اور ہم سویلینز کہلاتے ہیں، ہم جیسے لوگ. تو جس کو جس انداز سے آرڈرز مل رہے ہیں اس کو پورا کرنا پڑے گا، نہیں تو وہ بہت بڑے گناہ گار ہیں، اور جو پورا کریں گے ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں. تو دیکھیں اسی طرح کی بات کچھ یہاں بیان ہوئی کہ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے عہد، اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کرو. کہ وَمَنْ أَوْفَى، کون ہے زیادہ وفا کرنے والا، بِعَهْدِهِ، اپنے عہد سے، اللہ کی طرف سے. یعنی کون ہے کہ اللہ سے اپنے وعدے کو زیادہ ادا کر سکے، یعنی اللہ سے بڑا پکا وعدہ کرنے والا کوئی نہیں. فَاسْتَبْشِرُوا، خوشیاں مناؤ، بِبَعْيِكُمْ، کہ اپنی اس تجارت پر، اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ. الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، جو تم سے سودا کیا اللہ تعالیٰ نے، جو تم نے ٹھہرایا اللہ کے ساتھ یہ سودا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی تو بڑی کامیابی ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے. کون سی؟ جنت کا داخلہ. یہ جو ذالکہ ہے یہ کس پہ جائے گا کہ یہ جنت کا مل جانا، یہی تو بڑی کامیابی ہے. لیکن یہ صرف لڑنے والے لوگ، ان کے اندر یہ خوبیوں کا ہونا بھی ضروری ہے. جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں ان کے اندر یہ خوبیوں کا بھی ہونا ضروری ہے کہ التائبون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، آمرون بالمعروف، حکم دینے والے معروف کا، اچھی باتوں کا، نیکیوں کا، والناہون عن المنکر،
اور منع کرنے والے، روکنے والے منکرات سے، یعنی یہ ساری خوبیاں بھی ان کے اندر ہونی چاہیے، تب اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کی کام پر چار چاند لگیں گے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور وہ لوگ جو حفاظت کرتے ہیں اللہ کی حدوں کی، یا ہم اس کو ٹپیکل وہی بات پر لے جائیں کہ اپنے ملک و قوم کی حدودوں کی حفاظت کرنا، اور اللہ کے کلام کی حفاظت کرنا اپنے عمل سے، کہ پار مت کرنا حدوں کو، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی آیتوں کو اپنے اعمال سے، برے اعمال سے مت کچلنا۔ تو دونوں طرف یہ آیتیں جائیں گی۔ اور وبشر المومنین، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اینڈنگ ہوئی کہ خوشخبری ہے، بشارت ہے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، جو اس بات پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو مومنوں میں سے کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور ہمیں جہاد کا اصل حق، یا جہاد کی اصل ادائیگی، یا وقت پر جو جہاد ہمارے سامنے آئے تو پروردگار ہم سب کو کانشسنس عطا فرمائیے، اور ہمیں اس کے بارے میں ایک اچھی نو ہاؤ ہو، اور ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔